معرفت جسے ہو جائے امام کی. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ نخود کی جو خود حرم امام رضا میں دفن ہے، جو صحن ہے جہاں پر وہ سبیل لگی ہوئی ہے، جہاں وہ پنجرہ فولاد ہے، جہاں مریضوں کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، اسی صحن میں آیت اللہ نخود کی اصفہانی دفن ہے. جب وہ دفن ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کئی فٹ نیچے دفنایا جائے. خوب وصیت تھی، بہت نیچے کھود کے انہیں دفنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب کل حرم بنے گا تو کھدائی ہوگی، اور جہاں کھدائی رکے گی وہیں ان کی قبر تھی، اور ایک پلر کے نیچے وہ دفن ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. وہ حرم امام رضا میں عبادت کیا کرتے تھے. خادم کہتا ہے کہ رات کو یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کر رہا ہوں حرم کی، دروازہ بند کر دینا، صبح کھول لینا. کہتا ہے رات ہوئی، میں چلا گیا، صبح میں نے دیکھا تو برف، شدید برف باری. مجھے ایک دم یاد آیا میں تو دروازہ بند ہے. میں ایک دم کھول کر اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور 2 فٹ تک برف ان کی کمر پہ جمی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ذکر کی گرمی نے بدن کی سردی کو محسوس نہیں ہونے دیا. کیوں؟ امام کی خدمت میں تھے. یہی تو مقام مل گئے. پھر یہی مقام مل گئے کہ جن جگہوں پر عزیزان محترم ان کی جو کتاب ہے نشانی از بے نشان ہا، خوب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں انسان. وہ کہتے تھے کہ میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے. اللہ اکبر. علیہ اولیاء خدا ائمہ کے خاکوں سے اس مقام پہ پہنچ گئے. کہتے میرا دروازہ گھر کا ایسا ہے کہ کوئی کھٹکھٹائے، نوک کرے، اپنی مشکل اپنی حاجت کو لے کے چلا جائے گا، لیکن کیونکہ میں مشہد مقدس میں رہتا ہوں میں نہیں چاہتا لوگ حرم چھوڑ کر میرے گھر آئیں، امام کے پاس جائیں. یہ مقام ان کو عطا ہوئے. ہمیں کیا عطا ہوا؟ ہم نے کیا لیا آج تک ائمہ سے؟ امام کیا کہتے ہیں؟ امام اچھے انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو چند خصوصیات بتاتے ہیں. خوب آئیں دیکھیں کیا خصوصیت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. میں امام کا ماننے والا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کبھی اندر. جو امام جب اتنی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ. امام کہتے ہیں اچھے انسان وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. احسنوا واستبشروا. جب وہ نیکی کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. میں نیکی کرتا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں، اور آپ ماشاءاللہ سب نیکیاں انجام دیتے ہیں. میں نیکی کرتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے. نیکی کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو اچھی بات کہہ دینا، کسی جگہ بھی نیکی کر دینا، کیا میں خوش ہوتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں؟ کہیں نیکی آ رہی ہو پھر ریلیجن، او مائی گاڈ ایوری تھنگ از ریلیجن. او بھائی کچھ اور. اگر ریلیجن ایوری تھنگ نہ ہوتا تو پھر خدا کسی اور دین کو بھیجتا آپ کے لیے. خدا نہیں جانتا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے. ایک چھوٹی سی ڈیوائس آ جائے وہ اپنے ساتھ بکلیٹ بھیجتی ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے آن کہاں سے ہونی ہے. ابھی نیا آئی فون آیا جس میں بٹن ہی نہیں تھا، لوگ سوچتے رہے چلے گا کیسے، تو انہوں نے ٹیٹوریل بھیجے. انہوں نے کہا بھائی ایسے چلے گا یہ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کو بکلیٹ چاہیے. اور یہ جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو بغیر بکلیٹ کے بھیج دے گا پروردگار؟ وہ ظاہر ہے خدا جس نے خلق کیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کی کتاب بھیجتا ہے. اب ہم اگر بولیں گے نہیں آج کل کے دور میں اٹس نیو ٹائم، اٹس نیو جنریشن، مولانا صاحب ابھی پرانی چیزیں ہو گئی ہیں. عزیزان محترم، ماڈرنائزیشن اگر جو ہے وہ نیوڈیٹی میں ہے یا کپڑے اتارنے سے انسان ماڈرن بنتا ہے تو پھر جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہے.
وہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے، آپ ان سے زیادہ کون ماڈرن ہو سکتا ہے؟ خدا جانتا تھا یہ ہیرا ہے، یہ عورت ایک خزانہ ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے جو سمندر کنارے پڑا ہوتا ہے، یہ پرل ہے جسے صدف چھپا کے رکھتا ہے، یہ ہے خاتون۔ خوب سے ڈھانپے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو مومن نیک آدمی اچھی خصوصیت یعنی نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جب غلطی کرتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، کوئی پریشانی اس پر آئے یہ صبر کرتا ہے۔ میں صبر کرتا ہوں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی نقصان، صبر کرتا ہوں۔ اور جو اس کے پاس ہوتا ہے یہ اس سے انفاق کرتا ہے، یہ لوگوں کو دیتا ہے۔ کیا میں دیتا ہوں؟ کیا میری عادت بھی ہے دینے کی یا نہیں؟ میں ایز اے مولانا تو لیتے ہی رہتے ہیں لوگوں سے، خب میں بھی کسی کو دیتا ہوں کچھ کی نہیں دیتا؟ خب بھائی سوال ہے یہ میرے اپنے لیے ہے، یہ حدیث روایتیں صرف آپ کے لیے تھوڑی ہے، میرے لیے بھی ہے یہ۔ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں بھی کسی کو کچھ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ خوب یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہ جو انسان کی خصوصیتیں ائمہ بتاتے ہیں ہمیں ان کو لکھ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب قرآن مومن کی نشانیاں بتاتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ اپنی عبادتوں میں، نمازوں میں خشیت الہی یعنی خدا کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ میری نماز میں کبھی گریہ ہے؟ میری دعاؤں میں کبھی گریہ ہے؟ خب یہ پھر قرآن کس کی باتیں کر رہا ہے؟ کسی اور کی؟ میرے اندر کب یہ خصوصیتیں پیدا ہوں گی؟ میں کب ان کو دیکھوں گا عزیزان محترم؟ خب یہ ضروری ہے۔